أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ 4 باتوں پر تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں کل 4 احکامات ہیں۔ پہلے حکم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون، ان لوگوں کے واسطے، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنے عورتوں سے، تربص 4 اشہر وہ روکے رہنا ہے 4 مہینہ، فَإِنْ فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایلا ہے کیا چیز، اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا، پھر بعد میں اس آیت کی معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آلا یعلو ایلاً باب افعال سے ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر قسم کھانے پر جس نے قسم کھائی ہے اس کو مشقت اٹھانا پڑے، ایسے چیزوں کے لیے قسم کھانا یہ الہ ہے۔ اور شریعت میں الہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنے عورتوں کے پاس جانے سے یعنی جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کی قسم کھانا، کہ میں خدا کی قسم میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، تو اس قسم کو شریعت میں الہ کہتے ہیں۔ اس کی 4 صورت ہو سکتی ہے۔ یہ جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، اس کی 4 صورت ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گی، کہ اپنی بیوی سے وہ جمع نہیں کرے گا، تو کتنا دن ہے؟ اگر اس نے مطلقاً قسم کھائی ہے، کسی مدت کو متعین نہیں فرمایا، مطلقاً قسم کھایا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، ایسا کوئی مدت متعین نہیں کیا۔ اگر مدت متعین فرمایا ہے، مثلا یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 3 مہینہ یا 4 مہینہ نہیں جاؤں گا، تو یہ مدت متعین ہوئی۔ تو یہ مدت کو دیکھا جائے گا کہ اگر مدت 4 مہینہ ہے، یہ اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھایا ہے کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں اپنی بیوی سے 4 مہینہ جمع نہیں کروں گا، یہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھایا ہے، تو اس صورت میں یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ مطلقاً قسم کھایا، کوئی مدت متعین نہیں فرمایا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایسا کوئی مدت متعین نہیں فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے 4 مہینہ کی قسم کھائی کہ 4 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم 5 مہینہ یا 4.5 مہینے یا 6 مہینہ، مطلقاً یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں شریعت میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس دوران اپنے بیوی کے ساتھ ملا ہے، یعنی اپنے بیوی کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اس نے اپنی قسم توڑ دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیوی باقی رہے گا اور اس کو اس قسم توڑنے کی وجہ سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، قسم کی کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر اس نے قسم نہیں توڑی بلکہ اپنی ضد پر اڑے رہے یہاں تک کہ 4 مہینہ گزر گیا، تو اس صورت میں 4 مہینے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی بھی چلی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائنہ پڑ جائے گی، بیوی مطلقہ بن جائے گی۔ اور ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینہ کی کم قسم کھانا، کسی نے ایسا قسم کھایا کہ خدا کی قسم یا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو 2 مہینہ یا 1 مہینہ یا 15 دن یا 2.5 مہینہ بیوی سے جمع نہیں کروں گا،
تو ایسی صورت میں اگر ایسا قسم کھایا ہے جو 4 مہینے سے کم کی قسم کھایا ہے تو اس صورت میں ایلا نہیں ہے۔ اگر اس نے قسم پوری کی، مطلب یہ ہے کہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا، تو اس صورت میں اس نے قسم اپنا پورا کیا ہے تو قسم پورا کرنے پر اس کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی۔ تو شریعت نے جو ایلا کی مدت متعین فرمایا ہے وہ 4 مہینہ ہے۔ اگر کسی نے 4 مہینے یا اس سے زیادہ یہ مدت ہی متعین نہیں کیا لیکن 4 مہینے گزر گیا اپنی قسم پر، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ تو یہ پہلی جو 3 صورتیں ہیں، اس تینوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور اس کی بیوی پر طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو از سارے نو نکاح کرنا پڑے گا، یعنی تجدیدی نکاح ضروری ہے، ورنہ تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو اس صورت میں اگر اس نے قسم پوری کی تو کفارہ بھی لازم نہیں ہے اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، یعنی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن ہمارے زمانہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دور دراز کسی سفر میں گیا اور 4 مہینہ گزر گیا تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ ایسا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے لوگوں کی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی، قسم اٹھائی ہے اس بات پر کہ اس سے جمع نہیں کرے گا تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ چلو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، جنہوں نے ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے قسم کھائی ہے اپنے بیوی سے، یعنی اپنی بیوی کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، تربص یہ باب تفاعل سے ہے، تربص باب تفاعل سے ہے بمعنی روکے رہنا، 4 اشہر 4 مہینہ، یعنی 4 مہینہ اپنے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس صورت میں فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے، یعنی اپنی قسم سے لوٹ آیا، رجوع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے قسم جو توڑ دیا ہے اسے کفارہ ادا کر دیں گے، اسے کفارہ دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ چلو، دوسری بات یہ ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، عزم یعزم باب ضرب یضرب سے آتا ہے، بامعنی پختہ ارادہ کر لینا، اپنی پختہ ارادہ کر لینا، عزم مصمم کرنا۔ تو ان عزم الطلاق، اگر اس نے طلاق کی ارادہ پختہ کر لیا، یعنی چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو اللہ اس ارادہ کو بہت جانتا ہے، علیم جانتا ہے، اور جو اس نے قسم کھائی اس کو سنتا ہے، بہت سننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی دل کی بات کو بھی جانتا ہے اور اس نے جو قسم کھایا ہے اس کے دل کا ارادہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہوئی ایلا کا مسئلہ۔ اس کے بعد جب کسی نے ایلا کر لیا، اپنی بیوی پر جب اس نے ایلا کر لیا اور طلاق پڑ گئی، وہ بیوی یہ طلاق دے دیا، تو اب اس کی عدت کی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، بانفسهن اپنے آپ کو، والمطلقات یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل کا، یتربصن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تربص باب تفاعل سے بھی یہ ہے، بانفسهن نفس جمع انفس آتا ہے، 3 قروء، قروء قرء کی جمع ہے، قروء قرء کی جمع ہے۔ قروء کا مطلب طہور سے حیض میں داخل ہونا، تو یہ مشترک میانے طہور اور حیض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قروء کا مطلب
जिस तरह हाइज भी आता है उस तरह तुहूर भी आता है। इसका असल माना है तुहूर से हाइज के अंदर दाखिल होना। तो इससे कोई एक मुराद हो सकता है, ये तो कुरु ये तो हाइज। तर्जमा पहले देखो, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरु, और तलाक दी हुई औरतें यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना, वो रोके रहेंगे अपने आप को, सलासता कुरु 3 हाइज तक। वला यहिल्लु लहुन्ना, और जायज़ नहीं है उनके लिए, अन यक्तुमना, कि छुपाए रखे, मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, मा खलक़ल्लाहु, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, फी अरहामिहिन्ना, फी अरहामिहिन्ना, उनके रहम में, यानी मादर रहम में, बच्चादानी में, इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाह, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, और उनकी शौहर अहक्कु, हक रखता है, बिरद्दिहिन्ना, फी ज़ालिक, उनको लौटा लेने पर, फी ज़ालिक, उस मुद्दत में, यानी इद्दत की मुद्दत में, उनकी इद्दत में, इन अरादु इस्लाहा, बस शर्त है कि अगर वो इस्लाह सुधारने का इरादा रखते हो, संवारने का इरादा रखता हो। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों का हक है ऐसा ही जैसे कि उस मर्द का हक है उस पर। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों का भी हक है मर्दों पर जैसा कि मर्दों का हक है उन औरतों पर, बिल मारूफ, दस्तूर के मुआफिक। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के वास्ते अलैहिन्ना, उन पर यानी औरतों पर, दर्जा, एक दर्जा फजीलत है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला अजीज जबरदस्त है, हकीमुन हिकमत वाला। इस आयत में अल्लाह ताला 4 हुक्म फरमाते हैं। एक ये है कि मुतल्लका औरत, जिस औरत को तलाक दिया गया है, वो अपने आप को 3 हाइज तक रोके रखेंगे। उसकी इद्दत यह है कि 3 हाइज, उसकी इद्दत 3 हाइज है। 3 हाइज के बाद अगर चाहे तो दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, यह औरत को मुखातब फरमाया है अल्लाह ताला ने कि औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि अपनी इद्दत को कम करने के लिए वो अपने पेट के अंदर जो बच्चा अल्लाह ने पैदा फरमाया है उसको छुपा के रखे, क्योंकि अगर पेट के अंदर बच्चा है तो उस बच्चे की वजह से उसके इद्दत 3 हाइज नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी इद्दत वाज़े हमल तक है। यानी जब बच्चा जन्म देंगे तब उसकी इद्दत पूरी होगी। तो जब तक बच्चा पेट में रहेंगे उस वक्त तक उसकी इद्दत है। तो उस औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बच्चे को छुपा के रखे। तो उसके लिए यही है कि वो खोलकर बयान कर दे कि पेट के अंदर बच्चा है या नहीं। अगर बच्चा है तो उसकी वो इद्दत वज़े हमल तक है। फिर अल्लाह ने ताकीद के साथ फरमाया है कि अगर कोई मोमिन बंदा है यानी बंदी है, यानी अगर अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं तो उसके लिए जायज़ नहीं है। ये ताकीदन अल्लाह ने फरमाया है। फिर तीसरी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, व बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिक इन अरादु इस्लाहा, यानी उनके शौहर तलाक देने के बाद अगर उसके दिल के अंदर ये तलाक रजई की सूरत में हो सकती है। तलाक रजई आइंदा आयत में आएंगे इंशाअल्लाह कि तलाक मर्रतान, तलाक रजी 2 है। तो तलाक रजी अगर किसी ने दिया है तो उस सूरत में ये मसला है कि बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादु इस्लाहा, क्या अगर उसके शौहर तलाक देने के बाद उसको अफसोस हुआ कि ये बीवी रखनी चाहिए और इस बीवी के अंदर कुछ खुसूसियत है, उसको लौटा लेना चाहता है, तो वो उसका हक रखता है। बस शर्त है कि अगर उसने इस्लाह की नीयत रखी है, यानी बाद की जिंदगी अच्छी तरह गुजरने की इरादा रखता है,
تو इस सूरत में वो चाहे तो रुजू कर सकता है। ये बात शर्त है कि अगर तलाक रजई दी है, अगर तलाक मुगल्लज़ा यानी 3 तलाक दिया है, ये तलाक बाइना दिया है, तो उस सूरत में रुजू नहीं कर सकता है। चौथी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाया है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों का भी हक है मर्दों पर जैसा कि मर्दों का हक है औरतों पर। यानी जिस तरह मर्दों का हक है औरतों पर कि औरत जब मर्द बोला बिस्तर पर वो आ जाना चाहिए, उसी तरह मर्द की खिदमत करनी चाहिए। उसी तरह औरतों का भी हक है मर्दों पर कि मर्द उसके रहन सहन के लिए जाएगा, अच्छी जगह दे, उसके खुराक पोशाक की इंतज़ाम करे, दस्तूर की मुआफ़। लेकिन इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया है और रिजालु कव्वामून अला निसा, यानी मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है, हकम बनाया है। जो फैसला करना है मर्द करेंगे, औरत उसमें मशवरा दे सकती है लेकिन फैसला नहीं दे सकती है। मतलब यह है कि औरत मर्दों के मातहत में रहेंगे। वली रिजाल अलैहिन दरजा का यही मतलब है कि मर्दों के लिए औरतों पर एक दर्जा फजलत ज़्यादा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला। चलो कुछ समझ में आई कि नहीं रे? बोलना पड़ेगा।